حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ والد محترم کا نام عفان بن ابو العاص اور والدہ کا نام عروہ بنت قریش تھا۔ عبد مناف پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی نانی ام حکیم البیضاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی۔ گویا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھانجے تھے، اور اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد بھی تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئی، اسی وجہ سے آپ کا لقب ذو النورین تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے امیر ترین افراد میں سے ایک تھے۔ آپ کا زیر معاش تجارت تھا اور آپ نے اس میں خوب ترقی کی۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ آپ نے فوراً قبول اسلام کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہ دونوں اصحاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے جانے لگے، لیکن اتفاقاً اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عثمان، اللہ جنت کی دعوت دیتا ہے، اس کو قبول کرو۔ میں اللہ کا رسول ہوں اور ساری مخلوق کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور آپ السابقون الاولون میں سے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کی زوجیت میں دیا، اور پھر حضرت رقیہ کی وفات کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی آپ کے نکاح میں دیا۔ پوری تاریخ انسانیت میں یہ اعزاز صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ آپ نے حبشہ کی طرف دونوں ہجرتوں میں بھی شرکت کی اور پھر حبشہ سے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ تینوں ہجرتوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ مدینہ المنورہ کا پانی کھارا تھا اور میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں بئر روما تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا اور اس کا پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنواں خرید کر وقف کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت دی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً وہ کنواں یہودی سے خرید کر وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہجرت کے بعد جب نمازیوں کی کثرت کے باعث مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنگ ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے ساتھ ملی ہوئی ایک زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت دی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی وہ زمین خرید کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت کی، البتہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر کر گئے۔ غزوہ بدر میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی وجہ سے شرکت نہ کی، کیونکہ آپ کی اہلیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں رہنے کے لیے کہا۔ اسی وجہ سے غزوہ بدر میں آپ کو شریک سمجھا جاتا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ ایک اہم افسر کی حیثیت سے مرکزی کیمپ پر متعین تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے ایک تہائی لشکر یعنی 10,000 افراد کے جملہ اخراجات کا ذمہ لیا، اور اس کے علاوہ 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1,000 دینار حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر کی حیثیت سے قریش کی طرف گئے اور پھر قریش نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ اسلامی لشکر میں آپ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے قصاص کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔